أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظیم۔ سورة الحج آیت نمبر 36۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ تک ان جانوروں کی قربانی کا گوشت یا ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 29۔ ارشاد باری تعالی ہے، تم فرما دو، قل اے محبوب فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، تم لوگ اپنے سینے میں جو چھپاؤ یا ظاہر کرو، او تبدوہ یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اندر کوئی اچھی یا بری عادت و خصلت چھپی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عادت و خصلت کو نمایاں کرنے والے کوئی ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ شخص اس عادت و خصلت کے ساتھ شناخت کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کی صحت اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، بس جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے ہی شمار ہوگی، اور جس شخص کسی دنیا کی مقصد کے حصول یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی طرح ہوئی جس طرح اس نے ہجرت کی، یعنی جو اس نے نیت کی تھی اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رواہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر عمل میں نیت، دل سے نیک نیت ہونا لازم ہے۔ ریاکاری یہ اعمال کو کھا جاتی ہے۔ علامہ صاحب ریاکاری کی مختلف قسمیں لکھتے ہیں کہ ریاکاری کی مختلف اقسام اور صورتیں ہیں، اور ان اقسام میں سب سے زیادہ بری اور نہایت قابل نفری وہ قسم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قصد اور حصول ثواب کا ارادہ قطعاً نہ ہو، بلکہ واحد مقصد لوگوں کو دکھانا اور ان کی نظر میں قدر و منزلت حاصل کرنا، جیسا کہ خالص ریاکاری بلکہ دھوکہ باز لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور مختلف قسم کے ورد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو نہ نماز سے سرکار رکھتے ہیں اور نہ ورد و وظائف سے، بلکہ ان بد نصیبوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نماز میں بغیر پاکی اور وضو کے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری کی یہ قسم
عظیم ترین اور اللہ تعالیٰ کے سخت غضب و قہر کے نازول کا باعث ہے، اور اس صورت میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل قطعی باطل ہوتا ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر وہ عمل فرض ہو تو اس کا فرض قابل قبول نہ ہوگا، اس کی قضا لازم ہوگی، قضا واجب ہوگی۔ دوسری قسم وہ صورت ہے جس میں کسی نیک عمل کرنے میں دونوں چیزیں ہوں، یعنی ارادہ ثواب بھی اور ریاکاری بھی، دکھانے کی نیت بھی اور ثواب حاصل کرنے کی نیت بھی، لیکن ریاکاری کا پہلو غالب ہو اور ارادے ثواب کا پہلو ضعیف ہو، اس حیثیت سے کہ اگر اس عمل کو کرنے والا تنہائی میں ہوتا تو اس عمل کو نہ کرتا اور اس کا قصد اس عمل کی صدور کا باعث نہ ہوتا، اور اگر بالفرض اس عمل کا ثواب کوئی نہ ہوتا تو محض ریاکاری کا جذبہ ہی اس عمل کو اختیار کرنے کا باعث بن جاتا۔ اس قسم کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی قسم کا ہے، یعنی کہ اس کی قضا ایسے عمل کی قضا جس میں ریاکاری کا پڑلا بھاری ہو اور ثواب حاصل کرنے کے ارادے کا پڑلا کم ہو، تو اس میں ریاکاری والا پڑلا بھاری ہے، اس لیے اس عمل کی بھی قضا واجب ہوگی۔ تیسری قسم وہ صورت ہے جس میں کسی نیک عمل کو اختیار کرنے میں دونوں چیزیں یعنی ریاکاری کا جذبہ اور حصول ثواب کا ارادہ برابر ہوں، اس حیثیت سے کہ اگر بالفرض وہ عمل ان دونوں چیزوں میں سے بھی ایک چیز سے خالی ہوتا تو اس کو اختیار کرنے کا کوئی داعی پیدا نہ ہوتا، بلکہ اس عمل کی طرف رغبت اس صورت میں ہوتی جبکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی۔ اس قسم کے بارے میں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نفع و نقصان دونوں برابر ہیں، لیکن احادیث و آثار سے یہ ثابت ہوا کہ یہ قسم بھی مذموم اور اس صورت میں کیے جانے والا عمل بھی ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر نیک نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا جو بہادری کے لیے لڑتا ہے یا حمیت کے لیے یعنی کہ اپنی عزت کی خاطر لڑتا ہے یا جو دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے جنگ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین سربلند رہے وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نفع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں تو قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا جہنم میں جائیں گے۔ جو حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتل تو ٹھیک ہے لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے ساتھی یعنی کہ سامنے مد مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ قاتل اور مقتول دونوں کی نیت و مقاصد کا بیان۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ قاتل اور مقتول دونوں کے ارادے اپنے مقاصد کی طرف منسوب ہوئے، اس لیے تو مقتول کو دخول دوزخ کی وعید سنائی گئی کہ اگرچہ وہ مقتول ہے لیکن اعتبار اس کی مقاصد و نیت کا کیا گیا، یعنی کہ جو اس نے نیت کی اس کی نیت تو یہ تھی کہ وہ اپنے مد مقابل مخالف مسلمان بھائی کو قتل کر ڈالے، اس لیے اس کی اس نیت کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے بازار یا گھر میں نماز پڑھنے سے 20 اور کچھ گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور جب کوئی شخص وضو کرے، اچھی طرح وضو کر کے وہ مسجد میں آئے، اس کا مقصد صرف نماز ہو، نماز کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو، تو وہ جو بھی قدم اٹھائے گا اس کے عوض میں اس کے درجے کو بلند کیا جائے گا اور اس کے گناہ کو معاف کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے تو وہ نماز کی حالت میں شمار ہوگا، جب تک نماز اسے روکے رکھے گی، اور فرشتے آدمی کے لیے اس وقت تک دعائیں رحمت کرتے رہیں جب تک آدمی اس جگہ میں موجود رہتا ہے جہاں اس نے نماز ادا کی تھی۔ اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے، جب تک وہ شخص اس میں اذیت نہیں دیتا۔ راوی کہتے ہیں یعنی وہ وضو نہیں توڑتا، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے نقل فرمایا، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں طے کر دی ہیں، پھر ان کو واضح بھی کر دیا ہے۔ تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے ایک مکمل نیکی نوٹ کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بے حد و بے شمار کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں ایک مکمل نیکی کے طور پر شمار کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کا ارادہ کرے اور اس پر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک برائی کے طور پر نوٹ فرما لیتا ہے۔ متفق علیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ جڑنے کی، دین اسلام کو سمجھنے کی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح ذوق، شوق اور محبت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اور دین اسلام کو کھول کھول کر بیان کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اور رکیے ایک منٹ ایک مشورہ تو دیں ذرا، اور آخر میں آپ لوگوں سے ایک صلاح لینا چاہتا ہوں۔ وہ صلاح یہ ہے کہ یہ چینل ہے اسلامک چینل، اس کا نام فی الحال کے لیے یہ آپ کی اسکرین پر ہے، محمد مجیب نصیر اسلامک قرآن و حدیث۔ اور آپ لوگوں سے میں یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ صلاح دیں کہ میں اس چینل کا کیا نام رکھوں۔ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اپنی رائے دیں کومنٹ سیکشن میں، اور اس چینل کے لیے آپ اچھا سا نام سوچ کر پلیز مجھے بتا دیں۔ تھینک یو۔